ریاست کی جانب سے ایک اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا. کل شام خان صاحب کی بہنیں ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو کچھ کل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, بہنیں بیان بھی کریں گی اور آگے کا لائحہ عمل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو میں علیمہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم یہاں پہ ہم نے کبھی پریس کانفرنس کی نہیں ہے, لیکن جو حالات اب ہوتے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں اب ہم اس طرح بیٹھ نہیں سکتے. ہم یہ بڑے صبر سے ہم نے 2-2.5 سال گزارے ہیں, نہ کبھی قانون توڑا ہے, نہ کبھی ہم نے کوئی انتشار کیا ہے, نہ ہم نے کسی کو اٹیک کیا ہے. ہم بڑے پیار سے, اور آپ کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا والے بھی, میڈیا والے بھی, جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ہمیشہ آپ لوگوں سے بھی اچھی طرح گھل مل کر ہم بیٹھتے ہیں, کیونکہ ہمیں کئی گھنٹے جیل کے باہر گزارنے پڑتے ہیں, کئی گھنٹے. ہم کم سے کم 450 دن, جو کسی نے مجھے حساب بتایا ہے کہ 450 دن ہم جیل کے اندر جاتے رہے ہیں. اور جیل کے اندر 450 دن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کئی گھنٹے ہم باہر بھی کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہ کبھی ہم نے انتشار کیا ہے. ہم وہاں بڑے پیار سے سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور ہم نے بڑے صبر سے یہ ٹائم گزارا ہے. عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. پچھلے 1 مہینے میں ہم جب ہر منگل کو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, لائرز بھی, اور جو 6 لائرز کو اجازت ملی ہوئی ہے عدالت سے, اور فیملی ممبرز 6 مل سکتے ہیں. انہوں نے بند کرتے ہوئے عمران خان کی قسطوں سے ایک کر کے, جیسے سانس کسی کا بند کرتے ہیں, انہوں نے ایک کر کے یہ حالت ہو گئی کہ پچھلے 1 مہینے میں میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو اب کیونکہ ہم وہاں پہ سڑک کے اوپر ہم نے احتجاج کیا ہے, کیونکہ ہم اپنا حق مانگ رہے تھے. ہمیں عدالت سے بھی اجازت ملی ہوئی ہے, ہمیں کئی عدالت کے آرڈرز ہیں کہ ملاقات کر سکتے ہیں. ہم جیل جو مینیول ہے اس کے مطابق بھی ہم عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں. اور انہوں نے آہستہ یہ مرضی کے مالک ہیں کہ کسی کو بھیج دیا, کسی کو نہ بھیجا, کسی دن بالکل نہ بھیجا. 2 ہفتے پہلے اور اس سے پہلے تیسرے ہفتے پہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو 20 منٹ کے لیے 4:30 بجے, کیونکہ ہم سڑک کے اوپر بیٹھ گئے تھے, 5 ہفتے پہلے, ہاں, کیونکہ ہم سڑک پہ بیٹھ گئے تھے, تو انہوں نے کہا چلیں ڈاکٹر عظمیٰ کو اندر بھیج دیتے ہیں. ہم بارش میں اس دن باہر بیٹھے رہے جب تک ڈاکٹر عظمیٰ باہر نہیں آئیں. تو کل بھی ہم نے, جو پچھلا ہفتہ تھا منگل کو, SHO نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں, ہم آپ کو کمٹ کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. ہم وہاں سے اٹھ گئے, وہاں اڈیالہ کے باہر سے, اور کل جس قسم کی وہاں گفتگو ہو رہی تھی, کئی جرنلسٹ نے ہمیں کہا کہ یہ جو SHO ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مار پڑواتے ہیں تاکہ پھر وہ لوگوں کو پکڑوا دیتے ہیں, مطلب مار پڑواتے ہیں, آپ کے اشارے پہ مار پڑتی ہے تاکہ پھر آپ یہاں سے جا سکیں. اس قسم کی باتیں جو یہ پولیس والے وہاں پہ کرتے ہیں. ہم نے کہا آج ہماری ملاقات نہیں ہوگی, ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. ہم سائیڈ واک فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, 20-25 ہم زیادہ سے زیادہ لوگ تھے ہمارے, اور اڈیالہ سے کوئی ½ کلومیٹر دور ہم بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑے سے صحافی تھے. پہلے پولیس نے جو سوشل میڈیا والے, ان کو مارا کیونکہ یہ ڈرتے, کیونکہ ان کے یہ فون چھین لیتے ہیں, تو یہ پہلے وہاں سے ان کو نے ختم کیا, بھیجا. پھر انہوں نے اٹیک کیا. ہمارے یہاں KP کے منسٹر بیٹھے ہوئے, مینا خان اور شاہد خٹک اور شفقت امان, یہاں پہ دیکھیں عبدالسلام, یہ سارے وہاں پہ موجود تھے. یہ انہوں نے ہمارے ساتھ, حالانکہ ہم نے کئیوں کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, اب لگ رہا ہے کہ انہوں نے بتیاں بند کر دی ہیں, آپ کے اوپر یہ اٹیک کریں گے. ہم نے کہا کہ عام طور پہ ہمیں یہ نہیں کچھ کہتے خواتین کو, تو آپ یہاں سے مر چلے جائیں کیونکہ یہ آپ کو اریسٹ کر لیں گے. ہم کئیوں کو کہتے رہے, لیکن کئی لوگ انفارچونیٹلی وہ جانے کو تیار نہیں تھے, اور وہ وہاں سے نہیں جا رہے تھے. انہوں نے پہلے بتیاں بند کی, پھر انہوں نے اتنی بری طرح, یہ میں کیونکہ آئی وٹنس ہوں, کہ انہوں نے اتنی بری طرح پانی بھول گئی ہوں کہ ایک بچہ
اس نے آ کے کہا کہ پائپ دکھائی کہ یہ پانی یہاں پہ پانی کی پائپ ڈالی ہے یا پانی چھوڑنے لگے ہیں. تو ہم نے کہا پانی چھوڑ دیں, ہم پانی کے اندر بیٹھے رہے, ہم سارے پانی کے اندر بیٹھے رہے. اس بچے نے کیونکہ بتا دیا تھا کہ پانی چھوڑنے لگے ہیں, انہوں نے اس بچے کو مارا, اس بچے کو اٹھا کے وین میں بند کیا. وہ 12 سال کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں آ کے کہتے ہیں پولیس والے اصل میں یہ بچے نے شیطانی کی تھی اور یہ بچے نے پانی چھوڑا تھا. کیونکہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں اخلاقیات اتنی ختم ہو چکی ہیں کہ سچ اور جھوٹ تو یہاں پہ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے جب مارنا شروع کیا ہے, میں آئی وٹنس ہوں, جس طرح انہوں نے مینا خان کو, وہ منسٹر ہیں کے پی کے, وہ آفس ہولڈر ہیں کے پی کے, الیکٹڈ ممبر ہیں پاکستان کے, لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہوا ہے کے پی کی اسمبلی میں, ان کو اتنی بری طرح انہوں نے مارا ہے. انہوں نے شاہد خٹک کو مارا ہے, انہوں نے شفقت اوان کو مارا ہے, انہوں نے عبدالسلام کو, ان کو سب کو, یہ آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہیں یہاں پہ. کیا پنجاب کی پولیس, کیا پنجاب کی پولیس یہ ان کا طریقہ کار ہے؟ اگر کے پی سے الیکٹڈ کوئی آئے گا پنجاب کے اندر تو ان کو مارا جائے گا. شفقت اوان یہاں کے ایم این اے ہیں. ہم اس سے کا بات کر رہے ہیں, اس سے کیونکہ پی ٹی آئی ہے, اس لیے کیونکہ ہم یہ پاکستانی ہیں, ہم یہاں پاکستان کے لوگ ہیں. پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا, انہوں نے پہلے میری بہن کو, ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا, میری بہن کو پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی, پولیس کی عورتیں انہوں نے بلائیں, پوری گلو بٹنیاں تھیں. یہ پاکستان میں ہم عورتیں ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ ہماری اخلاقیات ختم کر رہے ہیں, مریم نواز یہاں پہ یہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی, یہ جان کے یہ اس قسم کی خواتین کو لے کر آ رہی ہیں جنہوں نے, میں آپ کو یہ بتا دوں کیا نام تھا اس عورت کا, گلناز. وہ کھڑی ہو کے ان عورتوں کو, وہ اپنی پولیس والوں کو کہہ رہی تھی ان کو مارو. انہوں نے جس طرح میری بہن نورین نیازی کو 71 سال کی ہیں, انہوں نے زمین پہ, پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے زمین پہ گرایا ہوا انہیں, اور انہوں نے ساری عورتیں یہ ساتھ کھڑی تھیں, ان کو گھسیٹ رہی تھیں سڑک کے اوپر. اور نادیہ خٹک ان کو میرے خیال میں روکنے کی کوشش, ہمیں خود نہیں سمجھ آئی, اتنی مشکل سے ان کو یہاں سے بچائے ان عورتوں سے. یہ بدماشی کر رہی تھیں ان کے ساتھ. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جس طرح آپ ایک بزرگ عورتوں کو, یہ پاکستان کی یہ ہماری آپ اخلاقیات ہو گئی ہیں. آپ کا خیال ہے آپ ہمیں مار کے آپ ڈرائیں گے ہمیں, ہم بالکل جائیں گے وہاں پہ. آپ کا خیال ہے کہ ہمیں ڈرائیں گے یا آپ ہمیں ماریں گے, ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے, ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے, ڈال دیں. لیکن انہوں نے یہ جو ہمارے پیچھے یہ لائرز کھڑی ہوئی ہیں خواتین, یہ 17 لوگوں کو انہوں نے ایک وین کے اندر بند کیا. مردوں نے اٹھا کے وہ لڑکیاں منہ پہ ان کے تھپڑ مار رہے تھے. یہاں پہ کئی ہمارے یہاں پہ وہاں پہ صحافی کھڑے تھے, میں یقین کرتی ہوں کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے عورتوں کو نہ دوپٹے کی لحاظ 9 مئی سے شروع ہوا. کیا خیال ہے ہم یہ اجازت دے دیں گے کہ یہ پاکستان کے اندر ہوتا رہے؟ یہ ہمارا ملک نہیں ہے. کیا یہ کسی صرف بدماشوں کا ملک ہے؟ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ چیزیں. یہ انہوں نے لڑکیوں کو مارا ہے, انہوں نے وین میں ان کو اٹھا کے پھینکا ہے, اور ایک ہی وین کے اندر مرد عورتیں ساری بند کی ہیں. 17 لوگ اس وین کے اندر بند تھے. ہمیں انہوں نے 5 وکیل تھے. 4 وکیلوں کو اٹھایا, ویسے تو سب کے ساتھ انہوں نے وکیلوں کے ساتھ بدتمیزی کی. آپ بالوں سے گھسیٹا ہے عورتوں کو. عورتیں اتنی بڑی بدماشی کر رہی تھیں, وہ عورت بے شرموں کی طرح ہمیں گھسیٹا ہے, ہمیں گھسیٹ کے لے کے گئی ہے, ہمیں وین کے اندر پھینکا انہوں نے. ہاں, تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا خیال ہے یہ ہمیں یہ کر کے یہ لوگوں کو, پاکستانیوں کو ڈرائیں گے؟ یہ آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا, عمران خان کی آواز نہ نکلے. ہمیں پولیس نے کیا کہا تھا, آپ یہ برداشت کر لیں گے جو میں کہوں گی؟ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ایک عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, دوسرا آپ عاصم منیر کا نام نہیں لے سکتے. ہمیں کہا گیا عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک عاصم منیر کی نوٹیفیکیشن نہیں آتی. کیا آج آپ ڈرتے ہیں کہ نام لینے سے؟ ہم کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں؟ یہ آکوپائڈ پاکستان ہے, ہم غازہ ہیں, ہم مقبوضہ کشمیر ہیں. ہر چیز پہ ہمیں غداری کے تمغے لگا دیے جاتے ہیں, ہمارے اوپر الزام لگا دیے جاتے ہیں. ہمارا یہ ملک ہے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ہم بچپن ہم نے سارا گزارا ہے.
جس میں ہمارے والد ہمیں فخر سے بتاتے تھے کہ جس دن قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تو میں ادھر موجود تھا. ہماری والدہ، ہماری خالائیں، ہماری جو پھپھیاں تھیں وہ کہتی تھی ہم احتجاج میں جاتے تھے پاکستان کی آزادی کے لیے. ہمارے بڑوں سے ہم نے یہ سنا ہوا کہ ہم احتجاج میں جاتے تھے، ہمیں لاٹھیاں بھی پڑی ہوئی ہیں. ہم بڑا ان کے اوپر فخر کرتے تھے. آج پاکستان کا یہ عالم ہو گیا ہے، ہم پاکستانی نہیں ہیں، آپ اس کو پارٹی بنا دیتے ہو. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم گھر سے عورتیں نکلی تھیں، سارا دن ہمیں اٹیک ہوتا ہے. میرے اوپر 11 دفعہ انہوں نے نکالی ہے وہ کیا اریسٹ وارنٹ. ہم نے کہا ہوا ہے میری پراپرٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ساری کو جوڑ دو، کیا کہتے ہیں اس کو، اٹیچ کر لو. کس لیے؟ کیونکہ میں عمران خان کا ہم پیغام لے کر آئے تھے. میری بات سنیں، عمران خان یہاں 80% لوگوں کی نمائندگی کا مطلب ہے 80% سے 85% لوگ پاکستان کے کہتے ہیں عمران خان آئے گا اور پاکستان کو صحیح راستے پہ لگائے گا. اس کا مطلب انشاءاللہ یہی لوگ دعائیں کرتے ہیں. آج اگر ہم محفوظ ہیں اور عمران خان محفوظ ہے اور پاکستانی محفوظ ہیں کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں. لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے. کیوں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری دل کی آواز ہے. 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو پہلے دن 4 اگست کو ان کو آفر آئی تھی. لوگ آئے تھے ان کے گھر 4 اگست، ایک دن ان کی اریسٹ سے پہلے ان کو آ کے کہا گیا تھا آپ کو ہم سیف پیسج دیتے ہیں، آپ ملک چھوڑ کے لنڈن کئی ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. عمران خان نے کیوں انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو میرے